کہ کوئی بات کر دی, انہوں نے منہ سے غلط جملہ نکل آیا, کسی وجہ سے ہم نے جنگ کھڑی کر دی, یہ کیوں بولا, یہ کیسے ہوا. نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جن کا دل دکھتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتے. یاد رکھیں اس بات کو. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے دل کو وہ سینٹی ہو جاتے ہیں نا, اور دل پہ لے لیتے ہیں باتوں کو, وہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے زندگی میں وہ کام نہیں کر پاتے. کچھ سکسیس انڈیکیٹرز بتاتا ہوں, کچھ جن کو آپ, اگر آپ ہسبینڈ سن رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ, اور جو وائف ہیں وہ انشاءاللہ ایم کر سکتے ہیں. آپ کو جو میں کچھ کوشچنز آپ سے پوچھوں گا جو کہ آپ ہسبینڈز بھی اپنے دل میں اس کو جواب دیں, اور وائف بھی جو سن رہی ہیں وہ بھی سنیں, اس کو جواب دیں. اور جو لوگ ابھی تک شادی نہیں ہوئی جو سن رہے ہیں, دے آر لکی ماشاءاللہ کہ دے آر نوئنگ دس اسٹف بیفور میرج, الحمدللہ. سو ماشاءاللہ تبارک اللہ ٹو آل آف یو گائز. سو پہلی چیز, پہلے ہسبینڈ سے 2 کوشچن, ٹھیک ہے. اینڈ دس از اے سکسیس انڈیکیٹر کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یا ور یو ایبل ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ اور ناٹ. ٹھیک ہے. نمبر 1 از, آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ یہ ہسبینڈ سے سوال ہے. آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ اگر ان کے جواب میں پہلے 3 لوگوں میں اگر ان کی بیوی کا نام آ جاتا ہے تو الحمدللہ دس از ون آف دا ٹکس ان سکسیسفل میرج, کہ الحمدللہ یو آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن اینڈ یور میرج از ون آف دا گڈ میرجز. الحمدللہ. آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے, میری بیوی ہے, میرا فلاں شخص ہے, تو الحمدللہ. لیکن اگر پہلے 3 لوگوں میں سے بیوی کا نام نہیں آ رہا تو دین دس از اے لٹمس ٹیسٹ, دس از اے اسٹینڈرڈ ٹو ایم فار, کہ آپ نے جانا کس طرف ہے. اگر تو آپ کا آنسر ہے یس, پہلی یا دوسری تیسری میری بیوی کا نام آ رہا ہے, تو دا کریڈٹ, بگ چنک آف کریڈٹ گوز ٹو دا وائف. وائی؟ بیکاز she has maintained such kind of relationship with you. لیکن اگر if the answer is no, تو یہ وائف کی مسٹیک نہیں ہے, یہ ہسبینڈ کی مسٹیک ہے. لیکن اگر ان پہلے 3 ناموں میں وائف کا نام نہیں آ رہا تو وائف کی مسٹیک نہیں ہے, بلکہ مسٹیک آپ کی ہے. You haven't built that sense of security around her and that relationship and that respect, جس کی وجہ سے وائف کے ساتھ سامنے, وائف کو آپ کے سامنے کھلنا چاہیے تھا. جان لیں اس بات کو. اور دوسرا, اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ اس کائنات کی, ہسبینڈ سے سوال ہے کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے؟ اور اگر اس کا جواب پہلے 3 ناموں میں سے ایک اس کی وائف کا نام ہے تو الحمدللہ دس از اے بینچ مارک ہی ہیز سیٹ and he is going in the right direction. لیکن اگر اس کا جواب میں پہلے 3 لوگوں میں اس کی وائف کا نام نہیں ہے, then again اگر ہے تو credit goes to wife, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہے, تیار کرتی ہے, پرفیوم لگاتی ہے, تیار ہوتی ہے وہ سارا. لیکن اگر نہیں ہے تو then the mistake is in the husband's court. ٹھیک ہے جی. وائف سے 2 questions یہ سنیں اور اس کا جواب دیں, اور ہسبینڈ بھی اس بات کو سنیں. نمبر 1 از, اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی, یا اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ آپ کس پہ کرتی ہیں؟ اگر ہسبینڈ کا نام پہلے اس میں نہیں ہے تو دس از اے مسٹیک, کیونکہ ہسبینڈ کا سب سے بڑا کام ہی تھا کہ اس کا ٹرسٹ کو گین کرنا, اس کی رسپیکٹ کو گین کرنا, اس کو اتنی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا کہ وہ آپ سے ہر بات, اپنے دل کی بھڑاس کو نکال کے آپ سے شیئر کرے اور آپ پہ ٹرسٹ کرے کہ یہ باتیں باہر نہیں جائیں گی. If the answer is yes, my husband, then the credit goes to husband. The credit goes to husband کہ اس نے اتنا لیول آف ایک ریلیشن شپ کیمسٹری بلڈ کر کے رکھی ہے. لیکن if the answer is no, then the mistake is not of wives, بلکہ the mistake is of husbands. دوسرا سوال, کہ زندگی میں 3 اہم ترین مینٹورز یا استاد یا وہ لوگ جن سے آپ نے سیکھا ہو وہ کون ہیں؟ اگر اس میں تو ان تینوں میں ہسبینڈ کا نام نہیں آ رہا
مختلف نام میں آ سکتے ہیں کہ فرض اس شخص سے میں نے سیکھا, اس سے بڑا سیکھا, لیکن ہسبینڈ بھی ہیں جن سے میں نے سیکھا. بیکاز ہسبینڈ شوڈ, قوام جو ہے نا, دے شوڈ بی مینٹورز, دے شوڈ بی استاد. استاد ایسا وہ فوجی والا استاد نہیں کہ کرنل یا بریگیڈیئر کہہ رہا ہے کہ جہاں جی فوراً سے یہ کام کرو, یا ٹیچر کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو ہاں جی استاد ہوں تمہارا میں, بدتمیز انسان میں تمیز کرو, نکل جاؤ یہاں سے. وہ والا استاد نہیں, وہ والا استاد جیسے مینٹور ہوتے ہیں نا, جس سے آپ کو محبت ہے اور آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. جیسے امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ یو وانٹ ٹو لرن فرام ہم. امیجن آپ کا ایسا انسان جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, ایسا مینٹور. اگر تو ان 3 لوگوں میں سے ہسبینڈ کا نام نہیں ہے تو یہ ہسبینڈ کی مسٹیک ہے, اور اگر ان 3 لوگوں میں سے ہسبینڈ کا نام ہے تو الحمدللہ یہ ہسبینڈ کی بہت بڑی کوالٹی ہے. امیجن آپ کے بچوں سے پوچھا جائے ایک سوال, یہ بھی لٹمس ٹیسٹ ہے, کہ ڈز یور مدر ویلیو یو مور اور یور فادر. کیا ماں جو ہے وہ آپ کو زیادہ ویلیو کرتی ہے یا آپ کے فادر کو؟ اگر تو وہ کہتی ہے, کیا بچے کہتے ہیں کہ ماں جی ہمیں زیادہ ویلیو کرتی ہیں, دین نو دیٹ ماں جی, عورتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو آرڈر آف ریلیشن شپ ہے وہ سیٹ نہیں ہے. اور اگر بچوں کا جواب یہ ہے کہ یس مائی مدر ویلیوز مائی ہسبینڈ مور, دین یس الحمدللہ یو ہیو سیٹ دا آرڈر آف ریلیشن شپس رائٹ. کیونکہ سب سے پہلے آپ کیا تھیں؟ بیوی, ماں بعد میں آپ. سو یو آر اے وائف فرسٹ, مدر سیکنڈ, ڈاٹر تھرڈ پہ. اور سن جو ہے, جو بیٹا ہے, وہ ہی از اے سن فرسٹ, ہی از ناٹ ہسبینڈ فرسٹ, ہی از اے سن فرسٹ. ماں باپ کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے. صحابہ کے بارے میں بتا تھا, صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی گھر کام کاج کر کے آتے, پہلے اپنے ماں باپ کے گھر جاتے, ان کو ان کے برتن دھوتے, ان کو روٹی پکا کے کھلاتے, ان کا خیال رکھتے, اور پھر اپنے گھر آتے. And then he is a husband, and then he is a father, and then he is a doctor. عورتیں unfortunately they are dentist in some relationships. اور میں یقین جانے جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, یہ میں کوئی امریکہ اور ویسٹ یا یورپ کی باتیں نہیں کر رہا, میں آپ سے اسلام آباد پاکستان کی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کیسز ہیں, یہ سیلف اسٹڈی ہے یہاں پہ جو ہوئی ہوئی ہے. تو ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر پہلے ہے, یا اس کا کام پہلے ہے, یا اس کی بیوی یا اس کا گھر پہلے ہے؟ اکثر ہسبینڈ کا کام پہلے ہوتا ہے, بیوی بعد میں. بیوی وہ اگر کوئی فار ایگزامپل ڈیزائنر ہے اور اپنا اس کو برانڈ ہے عبایا کا یا کپڑوں کا, تو وہ کیا ڈیزائنر یا وہ ایک انٹرپرینور پہلے ہے, یا ہسبینڈ یا وائف پہلے ہے, یا مدر پہلے ہے؟ ہمارے تو آرڈر ریلیشن بالکل گڑبڑ ہیں, اوپر نیچے ہوئے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے رشتے نہیں چل رہے اور طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں. نہ ہمیں یہ کالج نے پڑھایا, نہ ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا, نہ ہمیں کہیں پڑھایا گیا. اور جتنی تعلیم انسان کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اتنی زیادہ ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. بیکاز تعلیم کا جو مقصد تھا کہ انسان کے شعور کو جگائے اور انسان کو زندگی گزارنے کے سلیقہ اور طریقہ اور حلیہ سکھائے, وہ تو تعلیم کر رہی کوئی نہیں ہے. تعلیم تو صرف جاب دے رہی ہے, اور اس وجہ سے ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. جو ہماری یونیورسٹی کی تعلیم ہے, پیرنٹس اکثر کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ دے ناٹ گریٹفل, وہ ہم اتنا ان کا لاڈ پیار اٹھاتے ہیں, ہم اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں, دے ناٹ گریٹفل. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بچوں کا جو ہے نا, جو بچے, ریسرچز کہتے ہیں کہ جو بچے 14 سال کی عمر تک زیادہ نو نہیں سنا انہوں نے اپنے ماں باپ سے, دے آر ایموشنلی ویک کڈز. ہم تو کہتے ہیں میں نے ایسے بچے تربیت کیے, میں نے آج تک ان کو نہ کیا ہی نہیں ہے, ان کی تمام ضروریات کو جناب پورا کیے, میں تو کمال کا باپ ہوں جی, ملی تالیاں بجائے جی, شاباش, ذرا تھوڑا سا تالیاں ہو جائیں کہ میں نے ان کو کبھی نہ ہی نہیں کیا. جو انہوں نے خواہش کی میں نے پوری کی. آپ نے بڑا احسان کیا اس امت پہ اور ملک و قوم پہ. آپ نے ایموشنلی ویک کڈز جو ہے نا وہ پیدا کیے, کہ جب ان کو جاب سے ریجیکشن ملے گی, یا جب ان کو آفس سے ریجیکشن ملے گی, یا جب ان کو لائف پہ کوئی مشکل مراحل پہ ریجیکشن ملے گی, کسی ایگزام میں فیل ہو گئے, دیل کولیپس. آپ نے تگڑا ہی نہیں بنایا ان کو, آپ نے تو پھول کچھ پیدا کر دیے جن کے اوپر قدم رکھے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے, اینڈ دے ول سفر ایموشنلی. اور جو یہ کوشچن ہے کہ کڈز آرنٹ گریٹفل بیکاز یو ہیو چینجڈ دا آرڈر آف ریلیشن شپس. اگر آپ اپنی وائف کو پہلے رکھتے اور وائف ہسبینڈ کو پہلے رکھتی اور بچے دوسرے میں آتے, تو پھر جو ہے نا یہ ایسا ریلیشن نہ ہوتا, ایسا یہ مسائل نہ ہوتا ہے.
بچوں کی نیڈز ضرور پوری کریں لیکن لاڈ نہ دیں انہیں. رسپیکٹ ضرور دیں لیکن لاڈ نہ دیں. پیار ضرور دیں ان کو لیکن ان کو لاڈ